میرے حسین کا ہے، دل و دماغ پہ قبضہ میرے حسین کا ہے، دل و دماغ پہ قبضہ میرے حسین کا ہے، امیر شان کا سکہ بدل گیا لیکن جو چل رہا ہے وہ سکہ میرے حسین کا ہے، جو چل رہا ہے وہ سکہ میرے حسین کا ہے۔ نعرہ سرکار تیرے دیدار کے خاطر میرے مولا کب سے، تیرے دیدار کے خاطر میرے مولا کب سے میں نے پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھا ہے، تو تیری سرکار پہ مسلم کی دعا ہے خالق، تو تیری سرکار پہ مسلم کی دعا ہے خالق، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اب ہم اسی کے ساتھ احمد حسن ندوی صاحب کو آواز دیتے ہیں کہ دعا کر اپنے اشعار پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔ بیٹا اور شرم آدمیت کو آواز دیتی ہے، شرم آدمیت کو آواز دیتی ہے، کے لیے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں میں اپنے زلف تارے ہے تیری مولا، ارے چلے آؤ تمہیں کربو بلا آواز دیتی ہے، چلے آؤ تمہیں کربو بلا آواز دیتی ہے، بڑھا کر سرے مقتل قضا آواز دیتی ہے، کہ کہاں حسین نے ہر امتحان دیا، کہاں حسین نے ہر امتحان منظر تیغ بھی اپنا بیان دے گا، منظر تیغ بھی اپنا بیان دے گا، کہ اگر نماز میں سر کٹ بھی جائے گا میرا، کہ اگر نماز میں سر کٹ بھی جائے گا میرا، دونوں کے نیزہ پہ جا کر رضا نے
بھیا باری سکینہ کہتی تھی زینب بھیا باری سکینہ ارے بھوک ڈھلتی ہے میرے بدن میں بھیا باری سکینہ یہ اٹھ کے دریا سے عباس آؤ ساتھ اکبر کو تم لے جاؤ یہ اٹھ کے دریا سے عباس آؤ ساتھ اکبر کو تم لے جاؤ ارے ڈھونڈ کر تم سکینہ کو لاؤ میری باری سکینہ ارے لاش پہ سر سے آواز آئی غم نہ کھاؤ اے اماں کی جائی یہ لاش پہ سر سے آواز آئی غم نہ کھاؤ اے اماں کی جائی آؤ بہنا بلاتے ہیں بھائی میری پیاسی سکینہ روتے روتے جو نیند آ گئی ہے غم کے طوفان میں وہ گئی ہے کہ روتے روتے جو نیند آ گئی ہے غم کے طوفان میں وہ گئی ہے ارے میرے سینے پہ وہ سو گئی ہے میری پیاسی سکینہ یہاں ہے کہ رو رو مختل میں کہتی تھی زینب بھیا باری سکینہ اللهم صل
جس گھڑی شیر ترائی پہ بکھر جائے گا، جس گھڑی شیر ترائی پہ بکھر جائے گا، اور یہ جو 9 لاکھ کا لشکر ہے کدھر جائے گا، یہ جو 9 لاکھ کا لشکر ہے کدھر جائے گا، اور شیر ہے
पाऊंगी चचा के बगैर। असद पे खास करम था तेरा हुसैन की मां। असद पे खास करम था तेरा हुसैन की मां। न होता एक भी मिसरा तेरी मुझको कभी गवाह की तलाश है। बस करबला किया वो हवा की। जब से गिरा है खून ज़मीन पर हुसैन का, हर एक बशर को खाके चढ़ाती। जितने भी जुल्म करते रहो ज़ालिमीन पर,
یہ دو اس کے خاص ہوتے ہیں بہت خاص ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں اور ہمت اگر ہو روک لو آ کر یزیدیوں صدقہ کروں گا میں بھی نجف کی نجف کی زمین پر صدقہ کروں گا میں بھی نجف کی زمین پر ایک نعرہ سلوات کے بلند نعرہ سلوات دوسرا ہوا تھا دو قدم چل نہ سکا عابد بیمار کے ساتھ دو قدم چل نہ سکا عابد بیمار کے ساتھ مطلب یہ ہے خاص طور سے مولانا مسعود تشریف فرما ہے وہ خود جانتے ہیں اس بات کو ماشاء اللہ سے کہ عرب میں صرف اس بات پر بھی 20 سال تلواریں اور جنگ ہوتی تھی کہ ان کا ملک ان کے کھیت میں 20 سال اس دور میں اسلام کیسے جناب رسول خدا لائے ہیں میں نے مطلب پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیصلے ہوتے تھے جس دور میں تلوار کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے جس دور میں تلوار کے ساتھ جنگ اسلام کی جیتی گئی کردار کے ساتھ
इसका मतलब भाई देखिएगा, तो इसके मैंने कोशिश की है शेयर की को कि हम नजर आएंगे महशर में अलमदार के साथ। आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है, सब लोग पीछे ही बैठे हैं। कि हम नजर आएंगे महशर में अलमदार के साथ। अरे तुम नजर आओगे बैत के तलबगार। तुम नजर तलबगार के साथ। दो कदम चल न सका आबिदे बीमा के साथ। शेर पेश कर रहा हूं, मिसरा लगाया मैंने शेर की फिकारी हो। दो कदम चल न सका आबिदे बीमा के साथ कि जुल्म इतना हुआ कमजोर कि बाद जुल्म इतना हुआ कमजोर के बाद शबीर। दो कदम चल न सका आबिदे बीमा। और तेरी बैत का कोई नाम नहीं लेता यजीद। तेरी बैत का कोई नाम नहीं लेता यजीद। है जहां आज भी शब्बीर के इनकार। है जहां आज भी शब्बीर के इनकार के साथ। बस एक मक्का, एक शेर और मक्का पेश कर, एक शेर और मक्का। है जहां आज भी शबीर के इल्कार के साथ। शेर पेश है कि गैर मुमकिन था कि रोके से भी ज़रबत रुकती। गैर मुमकिन था कि रोके से भी ज़रबत रुकती। अरे जंग सच्चा तो करते कहीं मुख्तार। जंग सच्चा तो करते कहीं मुख्तार
کہ پیار کتنا ہے چچا اور بھتیجی میں اسد، پیار کتنا ہے چچا اور بھتیجی میں اسد، آج بھی مشوق سکینہ ہے علمدار، آج بھی سکینہ ہے علمدار کے ساتھ ہم نظر آئیں گے محشر میں علمدار۔
الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صل على محمد وآل محمد. میں نے اس وقت عمران کی 165 ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور میرا موضوع اس وقت شہادت کی عظمت اور شہید کا اسلام میں مطلب میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں کوئی چیز کیا دلیل نہیں، مجلس رسم نہیں، یہ معلوم ہے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، بالکل صاحب کلیئر ہے، تفسیر کے اعتبار سے بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے گمان مت کرو، خیال مت کرو اس بات کا کہ جو لوگ راہ خدا میں مار دیے گئے وہ مردہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے لیکن موت کے ساتھ زندگی کا کوئی تصور نہیں، مر جانے کے بعد رزق کا کوئی تصور نہیں۔ آپ ذرا توجہ کریں قرآن مجید کی آیت کی اوپر۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا پڑے کہ قرآن کی نظر میں موت کچھ اور ہے، زندگی کچھ اور، رزق بھی کوئی اور چیز ہے، یعنی ہمارے تصور کے بالکل برخلاف قرآن ہماری نظر اور ہماری فکر کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی یہی توجہ چاہوں گا خصوصاً اپنے جوان طبقے سے کہ ایک آیت میں دوسری آیت میں یہاں کہا گمان نہ کرو کہ راہ خدا میں قتل ہو جانے والے مر گئے مٹ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے، یہ بہت اہم ہے، اللہ کی جانب سے۔ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ ایک کنڈیشن شہید کے لیے جو لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شہادت راہ خدا میں ہونا چاہیے۔ میدان میں جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مگر راہ خدا میں بھی جا رہا ہے، اس سے آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ تو خود اس کے نزدیک کلیئر ہونا چاہیے، خود اسے سمجھنا چاہیے، اور یہیں سے بڑی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی کو شہید کر سکتے ہیں، ہم کسی کو شہید بنا سکتے ہیں، دنیا کسی کے بارے میں لفظ شہید استعمال کر سکتی ہے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی نگاہ میں بھی شہید ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی شہید ہو۔ اگر ہم دنیا کے شہیدوں کی بات نہیں کرتے، اور ایک عجیب چیز ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اشارہ کرنا ضروری ہے۔ آپ
کی زبانوں کو اٹھا لیجیے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں بے عینی وہی لفظ دیگر زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اگر استعمال نہ ہو تو اس کا معنی منتقل نہیں ہوتا۔ لفظ بھی وہی، تقدس بھی وہی، پاکیزگی بھی وہی۔ عربی شہید عربی ہی کا ہے، لیکن آپ فارسی اٹھا لیجئے، لفظ شہید آپ کو ملے گا۔ آپ اردو لے لیجئے، لفظ شہید ہی آپ کو ملے گا۔ ارے آپ ہندی اٹھا لیجئے تو اس میں بھی لفظ شہید ہی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ لفظ اتنا معتبر ہو گیا کہ چاہے شین سین ہو جائے مگر یہی لفظ استعمال ہوگا۔ آپ توجہ کریں، یہ تمہید ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اسلامی نقطۂ نظر سے۔ بس میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں، میری بساط نہیں، میری حیثیت نہیں، لیکن جو کچھ علماء سے سیکھا ہے پڑھا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیوں امام حسین قدم مناتے ہیں، کیا خاص بات ہے، کون سی شخصیت ہے، کیا کارنامہ ہے، کیوں آپ اور ہم فرش اعلیٰ پر بلائے جاتے ہیں اور دوڑے ہوئے آتے ہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، توجہ چاہوں گا، کوئی خاص اہتمام نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ دنیا والے جب اپنی شخصیتوں کے لیے مجمع جمع کرنا چاہتے ہیں تو بڑی جتن کرتے ہیں۔ اب آپ کو بھی سمجھیے کیا نہیں ہو جاتا، لیکن یہاں امام باعث وقت ایک اعلان ہو جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں کہ فلاں جگہ مجلس امام حسین منعقد کی گئی ہے۔ یہ تو دنیاوی انعام ہے شہید کے لیے، یہ تو دنیا میں کہ آپ خود ان کا نام لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ رکھا ہے قرآن مجید کہتا ہے دوسری آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ توجہ چاہوں گا، ایک جگہ کہا اللہ سے وہ رزق پاتے، دوسری جگہ آخری کلمہ اللہ نے بدل دیا، وہ مردہ نہیں ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نہیں، ہم نہیں سمجھ پائے، ہم کو تو لوگ زندہ سمجھتے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کا سوال سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے اس زندگی کے باوجود تم ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اتنا ہی سمجھا کہ ایک زندگی نہیں ہے، دو قسم کی زندگی ہے، ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے، مگر یہ زندگی کوئی اہم زندگی نہیں ہے، اس سے بالا تر ایک زندگی اور ہے جو اللہ کے نزدیک مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس زندگی کا شعور نہیں حاصل کر سکتے۔ شہید اس شخصیت کا نام ہے کہ لباس شہادت پہننے کے بعد اس نچلی سطح کی زندگی کو چھوڑ کر وہ زندگی حاصل کرتا ہے کہ اللہ ہم سے کہتا ہے تمہیں شعور نہیں مگر وہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، قرآن کی نگاہ میں یہ زندگی اہمیت نہیں رکھتی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے زندگی کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے آپ کو زحمت دی ہے،
اسلام تصور کو، خیال کو ہمارے درست کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے. نہیں، اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم اس زندگی کو ترک کر دو. وہ اتنا چاہتا ہے کہ جب ہم نے اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے تو زندگی کا صحیح تصور حاصل کرو. اگر میری بات بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کو، اگر میری بات آپ سن رہے ہیں، قرآن مجید کہنا یہ چاہتا ہے یہ زندگی بری نہیں، یہ دنیا بری نہیں، یہ حیات بری نہیں، مگر یاد رکھو میں نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پیدا کیا. تمہارے اندر بھی زندگی ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے. تمہارے اندر بھی کھانے پینے کا غریزہ پایا جاتا ہے، فطرت پائی جاتی ہے، جبلت پائی جاتی ہے. ان کے اندر بھی یہی ولولہ اور جذبہ پایا جاتا ہے. مگر یہ تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ تمہاری زندگی ان کی زندگی کی طرح نہیں. ہاں، مشابہت ضرور ہے، مماثلت ضرور ہے. تو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں کمانا ہے، اسی دنیا میں بال بچے کا ہونا ہے، اسی دنیا میں تمہیں زحمت اٹھانا ہے. مگر اس زندگی کو تمہیں ایک اور زندگی سے بدلنا پڑے گا. یہ زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تو ابتدائی طور پر ہم نے تم کو اس لیے دے دی تاکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ ایک اور زندگی کے لیے. اس زندگی کا نام ہے زندگی پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر زندگی. دیکھیے تمہید ہے، بس تھوڑا سا تمہید میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہید کیسے اس دنیا میں بلند ہوتا ہے. کون سی چیز ہے کہ شہید کے لیے زخم کو پھول بنا دیتی ہے؟ یہ روایات ہیں، علماء کے کلمات جو میں آپ کے سامنے بغیر حدیث نقل کیے ہوئے، طبیعت کو بوجھل کیے ہوئے نقل کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہ شہید جب راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے، میدان میں پہنچتا ہے، تو اس تلوار کو دیکھ کر کے اسے منزل مقصود تک پہنچنے کا ایک ٹرانسپورٹ سمجھتا ہے. میں نے بدلا ہے جان بوجھ کر کے، میری مجبوری ہے. کہ میں اپنے دوستوں کے لیے یہ بتائیے کتنی ہی قیمتی گاڑی کیوں نہ، آپ قیمتی ہی آپ کی گاڑی، بتاؤں گا میں آپ قیمتی ہے آپ کی گھر. میں کہتا 1 کروڑ کی ہو، 10 کروڑ کی ہو، اما آپ بڑھاتے چلے جائیے. جتنا بھی بڑھائیے گا، کوئی بھی عقل مند اگر سینس رکھتا ہے تو کبھی گاڑی کی قیمت پر بیٹھنے والے کو فدا نہیں کرے گا. کلیئر کر لیجیے معاملات کو. ہاں، چیزیں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، اس لیے کہنا پڑتا ہے. کوئی قیمت نہیں. میں ممبئی میں تھا ابھی مشکل سے 15 دن پہلے. ایک جوان نے بہت اچھا سوال کیا، بہت ہی اچھا سوال کیا. میرے قد سے بہت بڑا تھا، لیکن ہم طالب علم سوالات سنتے ہیں، گھبراتے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مجلس کے بعد اب یہ سنت قائم ہو جائے. اسی مجلس سے اب ہم یہ سیکھ لیں کہ اگر 61 ہجری کے بعد یہ مجلس ہم کو دی گئی تو یہ سمجھ میں دی گئی تھی کہ جو کچھ اس سے کیا جائے یوں ہی آنکھ بند کر کے کان کھول کر کے ہم قبول نہ کر لیں. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے مقصد حسینی پہنچ گیا. جوان جوانوں کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہی سب تو ہوں گے. اچھا کپڑا پہن لے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی جگہ شادی، اچھی جاب، یہی سب تو ہے. عجیب جملہ اس نے کہا، سنیے گا، بہت توجہ چاہوں گا، پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ جوان ہے تو خوشی کی جا سکتی.
शख्सियत है, अगर कोई अजीम है अल्लाह के बाद तो वो रसूल खुदा की शख्सियत है। कोई कायनात की शिया गैर शिया सबका यही ख्याल है। और आइम्मा ने हमको बताया, नबी बलागा पढ़िए, पैगंबर शजर है, शजर नबुव्वत। तो जब दरख्त होगा तो दरख्त पर शाख होगी, शाख पर फल होगा। तो चाहूंगा मैं आपकी, आज जो मिंबरों से अजीब व गरीब बातें हो रही हैं, हमने खुद अपनी ही तालीमात को भुला दिया और एक अजीब कैफियत पैदा ये हो गई है कि जिनको हम सिखाते थे अब हम उनको बुला बुला के उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। खूब समझते बात। अम्मा जोकरों की जगह सर्कस में है, मुकद्दस मेंबर पर नहीं। हमें समझना चाहिए। हाँ ठीक है, संडे में आपने बुलाया और हमारे यहाँ ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सबको बुलाते हैं किसी ऐसे मौके पर, लेकिन आप अशरे पढ़वाना शुरू करते, हमसे पढ़वाना शुरू करते। इसका मतलब ये है कि इल्म आपके यहाँ गया, इसका मतलब नहजुल बलागा को आपने छिपा दिया। अमर जो बच्चे हमारे पढ़ पढ़ के भुला चुके घिसी पिटी बातें, वही बातें आगे बताते हैं और हम उसको वाह करके सुनते हैं। पैगंबर अल्लाह के बाद खुदा बुजुर्ग तू ही, इससे मुख्तसर अल्लाह के बाद आप हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं। पैगंबर की दात सबसे बड़ी दात है। फिर मौलाए कायनात शहजादी आइम्मा अतहार है। तो इसे पहले ध्यान में रखिए, सवाल सुनिए। मामूली से नबी के लिए, इसीलिए मैंने रहमत नहीं किया। देखिए मायूसों का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हुआ? एक मामूली से नबी के लिए इतनी बड़ी कायनात, एक गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, तीसरी गैलेक्सी, तो ताहिरा जो लड़के थे साइंस का स्टूडेंट, ये इतनी गैलेक्सियों न जाने क्या, और उसके बाद आसमान में, उसके बाद समंदर के अंदर, और ये कायनात, ये पहाड़, वो समझा मटेरियल के माना ये है कि जितना जमा कर दो उतना ही वजन। कुरान की सूरत को हम बार बार नमाज में क्यों पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलमीन का परवरदिगार, आलमीन का। अमर कितनी गैलेक्सियां आप दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करते चले जाइए, आप थक जाइएगा, आपका इल्म मिट जाएगा, आप भी मिट जाएंगे, मगर आप आलमीन के परवरदिगार की तह का अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो आलमीन का परवरदिगार है वो अपने नबी के लिए कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। तो रब जो है वो भी आलमीन का है और रसूल वो भी आलमीन का। तो छोटा कहाँ हुआ? ये नबी छोटा कहाँ हुआ? तो कहा ये छोटे से नबी के लिए इतनी बड़ी कायनात। अब इतनी बड़ी कायनात होना, बच्चे होते हैं ना ऐसे इशारा करते हैं, देखा होगा आपने, यूं यूं, और छोटा सा हाथ कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा, इतना 2 मीटर बहुत ज्यादा, हाथ जितना है भाई 3 मीटर तो नहीं बनेगा ना, गणित के एतबार से फेल हो जाएगा, कहाँ जाएगा? उसने कहा इतनी बड़ी हमने कहा इस कायनात को कितना बड़ा समझते हैं? इतनी बड़ी कायनात, आसमान को हम लोग पहचान ही नहीं सकते। हमने कहा आसमान नहीं पहचान सकते, एक लफ्ज़ और मैं बढ़ा देता हूँ, सुन लो। बात साइंटिस्टों का नजरिया ये है कि अभी तो हम खुशकी में घूम रहे हैं, वो भी चक्कर नहीं लगा पाए। समंदर पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं समंदर के अंदर क्या क्या अजायब है। जी जी साइंटिस्टों का नजरिया बिल्कुल इतनी बड़ी कायनात ये
پیش کر رہا ہوں. یہ میں ذاکری نہیں کرتا, مجھے ذاکری آتی بھی نہیں. ٹھیک ہے, میں ذاکر نہیں ہوں, میں ایک معمولی سے ٹیچر ہوں. تو جو سمجھے ہوئے ہوں وہی سمجھانا چاہتا ہوں. سن کے پڑھنا بھی مجھے نہیں آتا, یہ بھی میں بتا دوں. پڑھ لیتا ہوں, کتاب دیکھ لیتا ہوں تو آپ کے سامنے ٹونگتا ہوں بیٹھ کر کے, ہجے کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ کائنات جو ہے آپ کے سامنے. آپ اوپر جائیے, یہ تحجد کرا سمندر کے نیچے پاتال جس کو کہتے ہیں اس میں چلے جائیے, سوریا کے طرح تک. اس کے بعد داہنے جائیے, بائیں جائیے, اپنے سامنے جائیے, پیچھے جائیے. بتائیے 6 کے علاوہ کوئی اور جہت ہے؟ شیطان نے کیا کہا ابھی چھوڑ کے میں شیطان کو تو عالم سمجھتے ہیں. ہاں عالم تو آپ ہیں, مگر ایسا عالم تھا تو بے معرفت تھا. ایسا عالم تھا جو بے معرفت تھا. خالی کتابوں کے لفظ اس نے رکھ لیے تھے, اسے اطاعت کا مفہوم نہیں معلوم تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم رجیم ہو, میری درگاہ میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے, میں نے تم کو نکالا, باہر کیا, جاؤ یہاں سے. اس نے کہا تو آپ کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں, چاروں طرف سے میں تمہارے بندوں کو. تو اگر عالم ہوتا تو چار کیوں کہتا؟ ہم چاروں طرف سے تمہارے بندوں کو کیا کریں گے؟ بہکائیں گے. یہ بھول گیا کہ اوپر بھی ایک جہت جاتی ہے اور نیچے بھی ہے. اللہ یعنی قدرت مسکرا رہی تھی, میں تم جاہل ہو, ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. وہی میاں کی بلی, وہی بات ہی نا. اللہ نے کہا تم بھول گئے, تم 4 جہت سے بہکاؤ گے, 2 جہتیں میں نے رکھی ہیں. میرا بندہ میری بارگاہ میں جب آئے گا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا, اور جب سر سجدے میں رکھے گا تب میں اسے معاف کر دوں گا. راستہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کائنات کا ایک جز یہ انسان ہے. پیغمبر یہ تو ہماری جہالت ہے کہ ہم پیغمبر کو نہیں پہچانتے, رسول اللہ کو نہیں پہچانتے. اگر یہ انسان, یہی انسان جسے آپ صبح سے شام تک کوستے رہتے, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, یہی انسان اللہ کی نزدیک اس کائنات سے بہت عظیم ہے. جس کائنات کو آپ بہت عظیم سمجھتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں, اس کائنات کا ایک حصہ کون ہے, جز کون ہے؟ یہ انسان. انسان سے بڑا اللہ نے کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کیا. اور اس انسان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اے انسان میں نے کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کرنے کے بعد تیرے حوالے کیا. پیدا میں نے کیا, اب جب تک تو زندہ ہے ریسرچ کرتا رہے, فائدہ اٹھاتا رہے. تو سائنس والے کتنے بڑے ہو جائیں گے آپ سوچیے. اسلام کی نظر میں سائنٹسٹ بہت بڑا ہے. یاد رکھیے اگر حقیقی سائنٹسٹ ہے تو وہ کافر نہیں, ناممکن ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے. فزیک کے بابا کہے جاتے کہ نہیں, البرٹ آئنسٹائن. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ پڑھیے. خالص موحد, توحید پرست, اس کی پڑھیے آپ تب آپ کو پتہ چلے گا. البرٹ آئنسٹائن کی کرسی مرنے کے بعد سے یونیورسٹی میں خالی رہی, یعنی اس علمی مقام پر اس کی جگہ کوئی نہیں پہنچ سکا. تو وہ حقیقی سائنٹسٹ تھا, لہذا اللہ کے بارے میں توحید کا نظریہ
ناراضی میں بم یعنی ایٹم گرانے والا تھا تو اس سائنٹسٹ کو بھی اپنا ہم خیال بنانا ضروری تھا، جو اسی کے نظریے کے ماتحت یہ آگے بڑھے تھے، ورنہ ان سیاست دانوں کی کیا حیثیت جنہیں بولنا بھی نہیں آتا، سوچنا تو دور کی بات، بولنا بھی نہیں آتا، یہ ریسرچ کیا جانے، تحقیق کیا جانے، پرمانو طاقت کیا جانے، ایٹم بم کی اصطلاح سے کیا واقف ہیں کہ ایٹم کے کیا گر ہو سکتے ہیں، وہ ابل گیا چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر کے، اور اس سیاستدان کو دکھنے لگا کہ اس میں شکتی ہے، اس شکتی سے ہم اپنی شکتی کے لیے شہوت شکتی جس کو کہہ سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو البرٹ آئن اسٹائن کے بارے میں یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک کتاب ہے اصول سیاسی اسلام، علامہ تقی جعفری کی، یورپ میں بھی کافی ان کا آر تھا، اور مسٹر رسل جو مانے ہوئے تھیوریین تھے، نظریہ پرداز تھے یورپ کے، علامہ تقی جعفری کی بہت عزت ہے، انہی نے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کتاب میں لکھا ہے۔ ابھی ورلڈ وار چھڑی تھی یا چھڑنے والی تھی، امریکہ اس نتیجے میں پہنچا کہ ہمیں بم استعمال کرنا ہے، لیکن جس نے کھوج کی ہے، جو سب سے بڑا مائنڈ ہے، جس کی عزت آل ورلڈ سب پہچانتے ہیں، تو اس کی حمایت بھی تو لینا ہے، نہیں سمجھے، ایک لفظ میں کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا، کیوں بیعت کا اتنا اصرار تھا؟ صحابہ تو اور بھی تھے، خالی حسین نہیں تھے، اصرار اسی لیے تھا کہ حسین کچھ اور تھے، بقیہ کچھ اور تھے۔ جانے کے لیے رجھانے کے لیے ان کی حمایت کرتا ہے، امریکہ دیگر طاقتیں اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں انہیں اس کے اتحادی کو بیٹھا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ طاقت ہی جیتی، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، طاقت جیتے یا طاقت ہارے، اسلام میں طاقت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، طاقت ہی ہمیشہ جیتی ہے، اور اس وقت سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ ایٹم کا استعمال اپنے لوگوں کے خلاف کیا جائے۔ آئن اسٹائن سن رہے تھے، جب باتیں کر رہے تھے، ظاہر بات ہے ایک متفکر، ایک سوچنے والا، بقیہ گلڑ ہنگامے کرنے والوں کی مختلف تو ہو گئی نا، سنتا رہا، جب یہ بازار اپنی بول بول کے ختم کر چکے، جو بیچنا تھا بیچ چکے، تو پھر ایک شاکر جو اس وقت سپر پاور ہی کہے جاتے تھے، اس نے کہا کہ دیکھیے آپ مانیں یا نہ مانیں، جنگ میں اخلاق کی کوئی گنجائش نہیں، جنگ تو جنگ ہے، اپنے دشمن کو چاہے جیسے مارو، طاقت کا استعمال کرو، تو آپ کو یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ہمیں ایٹم استعمال کرنا ہی کرنا ہے، ہم اس کے لیے مجبور ہیں، پاور ہمارے ہاتھ میں، ہم طاقتور ہیں، لہٰذا طاقت کے سامنے جھکتی ہے۔ اب یہ تو میں سیاسی اصطلاح بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر پہلے علم ہوں گے تو سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، طاقت کے سامنے جھکتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ سنیں گے، جواب سنیے، بہت توجہ چاہوں گا۔ آئن اسٹائن نے جو جواب دیا وہ تاریخ پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں نے کہا اللہ کو مانتا تھا، توحید پرست تھا، اور اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو توحید پرست ہوگا وہ انسان بھی ہوگا، اور میں اسی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ موحد تھا، اللہ کی پوجا کرتا تھا، چاہے عیسائی صحیح، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، حقیقی سائنٹسٹ ہے، حقیقی پڑھا لکھا ہے، اگر حقیقی متفکر ہے، حقیقی دانشور ہے، تو وہ اللہ پر یقین رکھ
میں تمہاری بنائی ہوئی اس دنیا میں زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اصل خدا کی امام حسین کے کلمات کو آج پڑھیے. میں نہیں جانتا آئنسٹین نے امام حسین کے کلمات کو پڑھا ہوگا, بہت دور ہے, مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ فطری مزاج اور طبیعت ایک جیسی ہوتی ہے, بدلتی نہیں. اس سے فرق نہیں کرتا یہ مسلمان نہیں ہے غیر مسلمان. وہ مسلمان ہی کیا جو مزاج اسلام کو بھول جائے اور غیروں کی باتیں کرنے لگے. دیکھا میں تمہاری بنائی ہوئی دنیا میں زندگی گزارنا پسند. امام حسین نے معلوم کیا کہا تھا, میرے لیے عزت کی زندگی سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے, اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا میرے لیے کوفت کا سبب ہے. کون ہے یہ؟ امام حسین. والحیات مع الظالمین الا برما. برما کا یہی ترجمہ کیا ہے علماء نے. کوفت, گھٹن کی زندگی, ذلت کی زندگی. تمہارے پاس طاقت ہے, قوت ہے, اس کے بل پر تم چاہتے ہو کہ جس کو بھی تمہارے سامنے آئے اور نہ مانے اسے جھکاؤ. تو میں بھی رسول کا نواسا ہوں, علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا راج دلارا ہوں. تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزری. ظلم کے ساتھ حسین اور ظلم دونوں الگ ہیں. زیادہ میں تمہارے ساتھ کیا ہے. اب سنیے, بہت توجہ چاہوں گا. جو امام شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں, شہادت کی تعریف کیا ہے؟ آج 2022 میں آپ اسے اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں نوٹ کر لیں کہ اسلام میں شہادت کی تعریف کیا ہے, پریبھاشا کیا ہے. یہ نہیں گاڑی بے قابو کر لو, چاہے جیسا صافہ باندھ لو, بہت صحیح, ہتھیار اٹھا لو, اللہ اکبر کہتے ہوئے بچوں کو مارنا شروع کر دو, عورتوں کو مارنا شروع کر دو, بے گناہوں کے اوپر ٹوٹ پڑو. اسلام میں اس کا نام جہاد نہیں ہے. بہت صحیح. اسلام میں یہ چیز دہشت گردی ہے. اب شہادت کی تعریف سنیے تب آپ کو پتا چلے گا. آپ نے آیت میں کیا سنا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو راہ خدا میں مارے گئے. پہلے راہ خدا لکھیے, راہ خدا میں. دوسرا آخر میں کیا لکھا ہوا ہے, عند ربہم یرزقون, اللہ کی طرف سے روزی پاتے ہیں, رزق پاتے ہیں. سوال یہ ہے, راہ خدا میں ہونا مرنے سے پہلے طے ہوگا یا مرنے کے بعد؟ اب تو چاہوں گا میں آپ کو, مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے معاملات کو درست کر لو, معرفت حاصل کر لو, دین پر آ جاؤ, تاکہ تمہاری زندگی ہلاکت نہ ہو, شہادت ہو. ابھی آنے والوں سے پوچھو کہ جو میدان میں کود پڑتے ہیں اور اس کے بعد اسلام اور قرآن اور پیغمبر کو بدنام کرتے ہیں, کتنے ہیں وہ عقل بھی نہیں رکھتے, اس میں شعور بھی نہیں رکھتے. وہ اتنا جانتے ہیں کہ یوں, اور اس کے بعد جو آئے سامنے تو یہ اسلام میں شہادت نہیں ہے. شہید توجہ چاہوں گا, اب شہید کی تعریف سنیے. شہید اسلام میں اس کو کہتے ہیں جو آگاہی کے ساتھ, علم کے ساتھ, معرفت کے ساتھ اپنے
اپنے قدموں سے مقتل میں جائے اور راہ خدا میں بلند مقصد کو پہنچانے کے لیے جان دے دے. پہلے علم ہونا چاہیے, پہلے معرفت ہونا چاہیے, پہلے آگاہی ہونا چاہیے. اور اس کی مثال اس زمانے میں امام حسین تو بہت اونچی چیز ہے, ائمہ اطہار بہت اونچی چیز ہے, لیکن ان کے ماننے والوں کی ہم بات بتا رہے ہیں جنہوں نے ان کے معارف پر عمل کیا. ابھی زیادہ دن نہیں ہوا, بھولے نہیں ہیں, بلکہ ابھی ایران کے پریزیڈنٹ نے, رئیسی صاحب نے اقوام متحدہ میں خطاب کر کے فوٹو نکال کر کے ایک مرتبہ پھر آئینہ دکھا دیا, دیکھو شہادت کی پریبھاشا کیا ہے ہمارے یہاں. آپ اس کو سمجھیے اس بات کو. میں یہاں پہنچنے کے بعد مجبور ہوتا ہوں, کہتا ہوں بہرحال ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے, تو ہمارا تو دل جلتا ہے نا, ہمارے دل میں درد ہوتا ہے نا. یاد رکھیے اگر ہماری ہی طرح بقیہ مسلمانوں میں بھی فرش ادا بچھانے کا چلن ہوتا تو دہشت گردی عام نہ ہوتا. دنیا میں قسمتی ہے مسلمانوں کی جو حسین کے پرچم تلے جمع نہیں ہو سکے اور نہ جانے کس کے پرچم کے نیچے آتے اور جاتے. واقعی میں قسمتی ہے یہ. اب آپ قاسم سلیمانی کی بھی ایک صفت سن لیجیے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہید کی تعریف جو میں نے کی ہے کہ نہیں. شہید کی تعریف کیا ہے؟ جو علم رکھتا ہوں کس چیز کے بارے میں, کہ میں کیا کر رہا ہوں, علم رکھتا ہو, اپنی معرفت رکھتا ہو, اپنے دین کی معرفت رکھتا ہو, اپنے ائمہ اطہار کی باتوں کو جانتا ہو کہ میں خلاف ورزی کرنے نہیں جا رہا ہوں, تب وہ مقتل میں قدم رکھے اور مارا جائے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا, ورنہ شہیدوں میں اس کا نام. میدان میں آنے والے جاہل نہیں ہوتے, صاحبان عرفان ہوتے ہیں. اس کی مثال دیں. قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی نے جب تقریر میں تعزیت پیش کی تو ایک لفظ کہا. آپ جانتے ہیں آیت اللہ خامنئی فقیر بھی ہیں, دنیا بھر میں نہ جانے کتنے شیعہ اور غیر شیعہ, میں جانتا ہوں 15-20 سال میں ایران رہا ہوں. نمبر سے ظاہر بات ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا خدا نہ خاصہ جھوٹ بات ہے, اللہ یعنی معاف کرے, وہ تو نہیں سکتا نا. فقط شیعہ آیت اللہ خامنئی کی مقلد نہیں ہے, بھول جائیے آپ. دنیا کا پڑھا لکھا سنی آیت اللہ خامنئی کا مقلد. یہ میرے ساتھ حادثہ وہ, میں دلی جا رہا تھا, بات آ گئی تو سن لیجیے, کسی کا واقعہ نہیں ہے. میں لکھنؤ سے دلی جا رہا ہوں, عادت نہیں ہے پھر میں نہیں بولتا ہوں, تجربہ بڑا تلخ ہے, زیادہ خاموش رہتا ہوں. تو اوپر والی بات پہ ایک بزرگ لیتے ہوئے تھے, جب انہوں نے ہم کو دیکھا تو نیچے اترے, اس کے بعد شروع کرنے لگے. میں بہرائچ کا رہنے والا ہوں. وہ لکڑی کا ٹھیکا کہتے, ٹھیکا کہتے, کیا کہتے ہیں جو لکڑی جو بیچنے کا کاروبار ہوتا ہے, تو ان کا میرا ٹھیکا تھا, میں کاروبار کرتا ہوں لکڑی کا. بہرائچ میں جب اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں حج کرنے جاؤں تو میں نے امام خمینی کا رسالہ عملیہ توضیح المسائل نکالا اور اس سے میں نے حج کیا. شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی وہ شیعہ نہیں تھے. مگر یاد رکھیے گا, عقل کی باتیں, فطری باتیں, معقول باتیں یہ مذہب نہیں دیکھتی. اب آپ سمجھ گئے, آیت اللہ خامنئی کو برا بھلا کہنے والے اگر عقلوں میں سے ہیں تو اپنی عقل کا ماتم کریں. کوئی فرق نہیں آپ میں اور اس میں, کہ تو حسین کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آج وہ شخص جو حسین کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے اور کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی ہے, مذہبی لیڈر بھی ہے اور جانباز بھی ہے, آپ اس سے آیت اللہ خامنئی کے ہمیں مقلد نہیں ہیں. مصر کا پورا طبقہ دانشور, مصر کو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک وزن ہے
مکہ مدینہ کی یونیورسٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مصر کی یونیورسٹی, ایجپٹ کی جامعہ الازہر, اور اگر مکہ مدینہ کے مفتی فتویٰ بھی دے دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں ان کو کس نے حق دیا. آج بھی ہم سے کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو دیکھ بھال لو تب کھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر زہر ہو. چھٹے امام سے پوچھا میرے آقا و مولا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب کھانا آئے تو دیکھ بھال لو تب کھاؤ. تو امام نے کہا اتنی عقل تو سب کو ہے کہ اگر وہ دیوانہ نہیں ہے تو کوئی پوائزن کبھی نہیں کھا سکتا, زہریلی چیز نہیں کھا سکتا. پاسی کھانا بھی ہوگا تو 10 بار اس کو دیکھے گا, اور اگر بڑا ہو جائے گا تو چیک اپ ہوگا, ڈاکٹرز ہوں گے, پوری ٹیم ہوگی. اتنا تو ہر عقل مند. یہ بات نہیں ہے. کہا مولا تب کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے دین کے نام پر کچھ آئے, حسین کے نام پر کچھ آئے, آئے کے نام پر کچھ آئے تو تم سمجھ دو دیکھو رسول خدا کی طرف سے ہے یا دشمن کی طرف سے, قرآن کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے, حسین کی طرف سے یا یزید کی طرف سے. اس کا کوئی وارث نہیں ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس کا وارث پردے غیب میں دیکھ رہا ہے. سنبھل کے منبر پر بولو. فرقہ بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے دوستوں اور عزیزوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ ہمارا جوان طبقہ سمجھ لے. مجلسوں کی جو کیفیت ہو رہی ہے وہ کہیں کہیں غیر اسلامی ہے, کوئی اور الگ سے نہیں آئے گا. یہی بانیان مجالس ہم ہی بولنے والے سننے والے ہی ذمہ دار ہیں. ہمیں کم سے کم اتنی تو جرات کرو کہ جب بول کر کے نیچے آئے تو اس سے پوچھو کہاں سے پڑھا. قرآن تھا, اہل بیت تھے, رسول نے کہا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں میرا جملہ ہے اور ایسا لفظ کبھی نہ سنا ہوگا, اور ایسے جملے اس کی کوئی گنجائش. بہت توجہ چاہوں گا میں آپ لوگ مجبور ہو گئے کھل کے بولنے کے لیے. جو ہم سب کے بزرگ تھے, بڑے علماء تھے, جرأت مند تھے, پڑھے لکھے تھے, باتقوا تھے, وہ گزر گئے. اب ہمیں جیسے لوگ جاہل قسم سے جو کچھ نہیں جانتے, بے عمل بھی ہو سکتے ہیں شاید, تو سنیے کیا کہ ذمہ داری ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اگر ممبر سے توحید کے خلاف کہا جائے, توحید کیا ہے؟ اسلام کی لوہے کی ہڈی ہے. آپ کربلا اٹھا کے دیکھ لیجیے, چاہے امام حسین کے کلمات ہوں, یہ میرا پیغام ضائع نہ کیجیے گا, چاہے امام حسین کے کلمات ہوں, چاہے جناب زینب کی تقریر, چاہے امام سجاد کا بیان ہو, سب سے زیادہ جس چیز پر, جس کلمے پر, جس جملے پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ لفظ اللہ ہے. اللہ سے ہٹ کر کے کربلا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی خیمہ نصب کرنا چاہیں اور بیچ کی لکڑی موجود نہ ہو. کربلا توحید کے محور پر ہے, شریعت کے محور پر ہے. شریعت سے ہٹ کے کربلا کچھ نہیں ہے. اگر ایمانی جذبہ نہ ہو تو آپ کوئی نہیں آتے. لاکھ روپیہ بھی آپ کو دیا جاتا تو آپ بہانے کر کے چلے جاتے. پیسے سے دل نہیں موڑا جاتا, فقط ایمانی ہی موڑا. آپ یقین کریں, اور یہ شمع بجھنی نہیں چاہیے. قرآن کہتا
ایمان اگر ہے تو کبھی بھی تم پلٹ کر کے اللہ کی جانب رجوع کر سکتے ہو، چاہے کمزور کیوں نہ ہو. ارے بھائی آپ نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی، خوبصورت بلڈنگ تو بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن بلڈنگ میں ممکن ہے خرابی آ جائے، ہو سکتا ہے سیمنٹ گرنے لگے، تو سیمنٹ کا بلڈنگ سے گرنا عیب نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، بلڈنگ نہ بنانا عیب ہے، نہ بننے کے بعد اس کے اندر چونے کا گرنا، مٹی کا گرنا، یا اینٹیں کا پرانا ہو جانا، یا سیمنٹ کا گرنا، یہ عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ وارث زندہ ہو، مرمت کر سکتا ہو، مگر اس کی مرمت نہ کرے. اب اس کی مثال یوں میں نے دی کہ یاد رکھیے، گناہ ہونا بندے کی کمزوری کی علامت ہے، مگر گناہ ہو جائے تو اس کی مرمت کے لیے فکر کرنا چاہیے. جیسے بلی پہ چونا گر سکتا ہے، مورن گر سکتا ہے، مگر مرمت بھی ہوتی ہے، اس سے فرار نہیں ہے. اللہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. کہتے میری طرف آؤ، میں معاف کروں گا. تمہاری ماں، بلکہ تمہاری مائیں تمہیں اتنا نہیں چاہے گی جتنا میں چاہتا ہوں. حدیث میں اگر 70 ماہ کی لفظ استعمال ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محاورہ ہے عربی کا، ورنہ نہ 70 کی گنتی کی کوئی ویلو ہے اور نہ ماؤں کی محبت کی ویلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کی جو ماں کے سینے میں بچے کے لیے ہے وہ بھی اللہ کا عطیہ ہے. میری محبت تم سمجھ سکتے ہو؟ تم نہیں سمجھ سکتے. میں کتنا چاہتا ہوں، اگر کبھی بھی پھسل جائے قدم پھر میری طرف واپس آؤ، پھر پھسلو پھر آؤ، پھر پھسلو پھر آؤ. کبھی مایوس نہ ہونا. ایمان مایوس نہیں ہونے دیتا، کفر مایوسی کا سبب بنتا ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہو. ایمان ہمیں دھکا دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے جناب؟ ہجرت. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا. جیسے یہاں کے بہت سے لوگ لکھنؤ چلے گئے، یہ ہے ہجرت. لکھنؤ سے بمبئی چلے گئے، اس کو کہتے ہیں ہجرت. اسلام میں ہجرت دو طرح کی، ایک یہی ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہونا، ٹرانسفر کرنا. لیکن ایک ہجرت اور ہے، تو مکان سے مکان میں انتقال کا نام ہجرت نہیں ہے، جگہ سے جگہ بدلنے کا نام ٹرانسفر نہیں ہے، بلکہ گناہ سے توبہ کی طرف آنا، جہالت سے علم کی طرف آنا، اہل بیت کی طرف آنا، ذکر حسین کی طرف آنا، یہ ہے ہجرت. اور اس ہجرت کا جو مقام ہے، مکان بدلنے کا وہ مقام، یہ میں نے اشارہ کر دیا بس. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے مکہ محترم ہے کہ نہیں؟ مکے میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے کہ نہیں؟ جہاں خانہ کعبہ ہو وہ کتنا محترم ہوگا؟ اچھا پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ مکے ہی میں تو پیدا ہوئے. تو مکہ محترم، ایک ایک جگہ محترم. حرم امن الہی مکے کو کہا جاتا ہے، جہاں آپ چھوٹے سے جانور یعنی سر کے جانور کو بھی، اسے بھی آپ مار، اتنا محترم ہے. تو کس قدر مقدس سرزمین تھی مکے کی، مگر اسی مقدس سرزمین سے، پیغمبر کی جائے ولادت سے، محترم وطن سے، پاک و پاکیزہ جائے ولادت سے اللہ نے کہا اے پیغمبر، اگر آپ کا ہدف رسالت پورا نہیں ہوتا تو اب مقدس زمین کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ مقصد کو دیکھنا ہے. توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں فقط زمین کا مقدس ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مقصد کا بھی پورا ہونا ضروری ہے. اب سمجھ میں آیا، کل
کل کو نانا نے بلند مقصد کے لیے مکے کو چھوڑا تھا، مدینے گئے تھے 67 ہجری میں، جب ضرورت پڑی تو حسین نے مدینے کو چھوڑا، کربلا کو بسایا۔ اب یہ بھی جملہ سنیے، یاد رکھیے گا، مقصد کا پورا ہونا یہ اہم ہے اسلام میں۔ اب اگر مجلسوں سے مقصد حسین پورا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد پورا کرنے والے حسینی ہیں، اور اگر مقصد پورا نہیں ہوتا تو ممبر مقدس، امام باڑہ مقدس، ہجرت کرنا پڑے گی۔ ہماری باتوں کو ضائع نہ کیجیے گا، ہجرت کرنا پڑے گی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والد وما ولد، قرآن مجید ہے۔ پیغمبر، میں مکے کی قسم کھاتا ہوں، حل و حرم کی قسم کھاتا ہوں، مگر یہ قسم اس وقت جب آپ وہاں موجود، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، پہنچانا چاہتا ہوں، شہید کس کو کہتے ہیں؟ قرآن قسم کھاتا ہے مکے کی، کعبے کی، حل و حرم کی، مگر تب جب آپ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مکہ جیسی سرزمین کا تقدس دو چیزوں پر قائم ہے، ایک خود زمین پاک ہو، دوسرا نبی جیسی شخصیت موجود ہو۔ اب سمجھ میں آیا، حسین نے مکہ پہنچنے کے بعد حج چھوڑا، عمرے سے بدلا، جو نکلے۔ اب سن لیجیے، اگر کوئی حاجی وہاں جائے تو مکہ تنہا مقدس نہیں ہے، امام کا اگر ہونا وہاں ثابت ہو تو مقدس ہے، اگر امام چلا جائے تو تنہا مکہ مقدس نہیں ہو سکتا۔ امام نے سبق دیا تھا، درس دیا تھا، تم کعبے کا طواف کرتے رہو، اس طواف کی کوئی ویلو، تو مسلمان بھول گئے، بدل دیا سب چیزوں۔ امام تو ہوتے ہوئے کعبے کی حرمت ہے، اگر امام موجود نہ ہو اس طواف کی کوئی حیثیت۔ ہمارا کروڑ سلام ہو حسین ابن علی کی قربانی پر، ان کی قربانی کے صدقے میں پورا اسلام آج دنیا میں عزت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ نہ کسی کی مجال تھی، صاحب تو بہت سے تھے، نہ جانے کتنے لوگ تھے، مکے میں موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، مگر کوئی نہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد دوسری چیز ہے ہجرت، اور جب ہجرت ہو تب کنسیپٹ درست ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اور ہجرت دونوں انسان کے اندر بلند مقصد کو پہنچانے کے لیے، یعنی دنیاوی زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کرنے کے لیے راہ خدا میں قربانی چاہتا ہے۔ اسی کا نام جہاد۔ جہاد کوئی قتل غارت گری نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ جب شیطان راستے میں آنے لگے اور انسانیت پر بٹا لگنے لگے، انسانیت داغدار ہونے لگے اور بندگی ختم ہونے لگے اور شیطان کا راج ہونے لگے، تو ہر بندے پر واجب ہے کہ انسانیت کی یاد دلائے اور بتائے تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو، تم حیوان نہیں ہو، تم بندے ہو۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی، بہت گنجائش ہے، بہت گنجائش ہے۔ آخر میں چاہے شہادت اسلام میں، چاہے شہید کا مرتبہ، ایمان، ہجرت، راہ خدا میں دشمنوں سے جنگ۔ آپ سنیے، پیغمبر نے فرمایا فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی۔ دنیا میں جتنی نیکیاں فہرست مرتب کرتے چلے جائیے، فہرست تمام ہو جائے گی نیکیوں کی، زبان خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائے گا، مگر آپ نیکیوں کی فہرست مرتب۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا کتنی اچھی بات ہے، مگر ماں باپ کے ساتھ نیکی ایک نیکی ہے، اس سے بڑی بھی نیکی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نیکی ہے، مگر اس سے بڑی بھی نیکی ہے۔ استاد کا احترام نیکی ہے، مگر اس سے
سے بڑی بھی نیکی ہے. یعنی دنیا میں جتنی نیکیاں آپ گناتے جائیں گے تنہا وہ نہیں، اس سے بڑی نیکی پیغمبر کہنا چاہتے ہیں. ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بالا تر نیکی کا تصور پایا جاتا ہے. لیکن جب بندہ راہ خدا میں آ گیا اور اپنے خون کو اس نے راہ خدا میں نچھاور کر دیا تو اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں قتل کر دیا جائے. کیوں؟ شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا، مگر زمین پر چلنے والے زندہ میتوں کو، جو زندہ میتیں ہیں انہیں حیات دیتے جاتا ہے. حدیث ہے. قطرہ نہیں گرتا مگر 2 صفت شہید کے اندر پیدا ہوتی ہے. پہلا قطرہ زمین پر پڑا کہ سارے گناہ پر پردگار نے معاف کر دیے، اب ویسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. اور دوسری صفت یہ پیدا ہوتی ہے تنہا وہ آور نہیں ہو، جتنے دنیا میں ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں سب کو وہ زندہ کر دیتا ہے. 3 لوگوں کو قیامت میں شفاعت کا مقام حاصل ہے. 3 لوگوں کو. سب سے پہلے انبیاء، نمبر 2 علماء. اور علماء اور مفسرین نے لکھا لفظ علماء میں علماء ربانی یعنی ائمہ اہل بیت، اور ائمہ اہل بیت کی باتوں کو مکمل فالو کرنے والے. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ سب پڑھ کے بول رہا ہوں، تفسیر ہے یہ، علماء نے جو کی ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا ہوں. انبیاء قیامت میں شفاعت کریں گے، کس کی؟ اپنے امتیوں کی. جن جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات مانی ہوگی کل وہ تالیاں بجائیں گے، اور جنہوں نے نہیں مانی ہوگی سمجھ لیجیے. علماء، علماء کون؟ علماء ربانی اہل بیت اور ان کی پیروی کرتے ہیں. والشہداء، نمبر 3 شہید. نہیں سمجھے تو قدر کرے پر شہید. یہ شہیدوں کا ماتم کرنے والے عزاداروں، کل قیامت میں جب ہم اکیلے ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے ہم کنگال ہوں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، تو یہی آنسو پڑھ کر کے ہماری شفاعت کریں گے. آقا ہم آپ کے پیچھے چلنے والے لوگوں میں سے تھے. میں نے آپ کی رحمت تمام کر دی، ہماری بات پہنچ گئی. اللہ کے نزدیک شہید شہید راہ خدا 3 کا وارث ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عام شہیدوں کی بات ہے جو میں نہیں کہتا. کوئی امام وقت ہو، کوئی وارث علم پیغمبر ہو، کوئی سید الشہداء ہو. جن سے دشمن کانپتا تھا، ایک ہمارا امام اور ایک علمدار. امام نے اپنے برابر کے بھائی کو آخر تک روکے رکھا. آپ اس کا بات سمجھ سکتے ہیں کہ بیویاں ایسے ہی جناب عباس پر اعتماد نہیں کرتی تھی. لکیر کھینچی. دشمن 30,000 کا لشکر ایک لکیر پر پار نہیں کر سکے، اتنی ہیبت. مگر 2 شخصیتیں جو شجاعت اور بہادری میں نمونہ تھی. مگر ایک شہید ایسا ہے جو شخصیت تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس سن میں شخصیت کا لفظ استعمال نہیں ہے،
لیکن کربلا میں اس شہید نے شہادت دے کر کے کربلا کا وزن بڑھا دیا. 6 مہینے کا بچہ علی یسیر 3 دن سے پیاسا ہے, اونٹ پکڑا گیا, ماں کا دودھ سینے میں خشک ہو گیا. امام نے اتمام حجت کرتے ہوئے استغاثہ کی آواز بلند کی, ہے کوئی تم جو میری مدد کو آئے؟ اب اہل بیت میں کوئی نہیں, اب انصار میں کوئی نہیں, فقط امام ہے. خیمے میں 6 مہینے کا بچہ ہے, بیمار دیگر سجاد ہے, 20,000 کا دشمن ہے. امام آواز بلند کر رہے تھے. ایک مرتبہ رونے کی آواز کانوں سے خیمے کی جانب بڑھے آئے. آنے کے بعد اپنی بہن کو آواز دی, زینب کیا بات ہے؟ زینب خیمے کے باہر ہے, گودیاں آباد ہے, آباد. یہ درد صرف مائیں سمجھ سکتی ہیں, آپ نہیں سمجھ سکتے. جب کسی گھر میں معصوم بچہ بیمار ہوتا ہے تو آسانی سے نہیں بہتا, گودیاں بدلتے رہی ہیں, مگر بچہ جو معصوم ہے اپنا درد بیان نہیں کر سکتا. کتنے چھوٹے تھے, کبھی زینب, کبھی ام کلثوم, کبھی رباب, مگر علی اکبر ہے کہ بہلتے نہیں. بچہ تڑپ رہا ہے مگر مائیں کچھ کر نہیں سکتی, بیویاں کچھ کر نہیں سکتی. زینب نے عجیب بات کہی, مظلوم کے سینے میں جیسے طوفان بپا ہو گیا. میرے لال, میری آنکھوں باب آزاد زینب کو بھی مل گئی. ششماہ علی اکبر کو چادر کا سایہ کیے ہوئے دھوپ میں لائی. مرتبہ حسین نے اپنے ننھے سے اس لال کو غور سے دیکھا, چہرہ زرد ہو چکا, زبان بھی ہونٹوں پہ نہیں آ پا رہی ہے. کملایا ہوا پھول کا بچہ. مرتبہ امام حسین نے سینے سے لگایا, مجھے نہیں معلوم کہ امام نے بچے سے کیا بات کہی, لیکن بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے, علماء سے سنا ہے کہ شاید امام نے کہا, اے علی اکبر, اے علی اکبر, مجھے تو خدا کے فضل, اے علی اکبر, اے علی اکبر, اب پانی نہیں ملے گا. میرے لال, میرے بیٹے, آؤ آؤ, علی اکبر کی طرح سے تم بھی حجت تمام کر دو. ارباب ادا حسین مظلوم ابا کا سایہ کیے ہوئے اس ننھے سے لال کو مقتل میں لائے. پانی کا سوال
کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین مظلوم کی خیمے میں آہٹ محسوس ہوئی، زینب نہیں مگر سکینہ پہلے آ گئی، اپنے پاس پاور کی آغوش میں علی اصغر سکینہ سمجھی بھیا پانی پی کے آ گیا، ایک مرتبہ بابا سے نکال دیا، اے بابا کیا سکینہ جانتی ہے جواب نہ دیا، ایک مرتبہ کا دامن ہٹایا، 4 سال کی بچی ایک مرتبہ دیکھا، ارے میں کاٹتا ہوا تھا، سے اے بھیا کیا چھوٹے سے بھی نہیں کیے جاتے، اے بھیا واپس آ جاؤ، اب یہ بہن پانی پریشانیوں کو دور میرے مالک ہمارے جوانوں کو اس آخری زمانے سے فتنوں سے بچا ہے، ہمارے جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر، ہمارے بزرگوں میں وقار اور عزت پیدا کر، ہماری عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و قائم کر، پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا کر، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمارے ان آنسوؤں کو اہل بیت کے صدقے میں جناب زینب امام سجاد کے گریے کے صدقے میں قبول کر، ہمارے لیے انہیں شفاعت کا ذریعہ قرار دے، پروردگارہ جو کچھ ہم نے کہا اس میں اس پر عمل